یہ بتایا کہ اس علاقے کے بڑے مخیر اور دین کا درد رکھنے والے ہمارے دوست محترم کرم فرما ملک حق نواز صاحب نے اپنے ذریعہ اراضی میں سے ایک قطعہ دین کے کام کیا۔ آج کل کے دور میں جو نفس نفسی کا دور ہے، جو حرص و ہوا کا دور ہے، جو دولت کی بڑھوتی کا دور ہے، اور آج کل سب معیار دولت کے حساب سے بن گئے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ محلے کے اندر حافظ صاحب تھے تو لوگ بڑا احترام کرتے تھے۔ حافظ صاحب اگر کسی بچے کو کوئی مار پٹائی کر دیتے تھے، یہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حافظ صاحب سے نہیں پوچھے۔ مسجد کے امام صاحب ان کی بڑی عزت احترام۔ لیکن آج کل جو ہے وہ اگر کوئی پیسے والا چمار بھی ہے نا، موچی، اس کو پیسہ مل گیا تو وہ چودھری بن گیا۔ تو آج کل پیسہ جو ہے اس نے سارے معیار ختم کر دیے۔ تو اس دور کے اندر دین کی رغبت کرنا اور دین کے لیے ایثار اور قربانی دینا، کام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ملک حق نواز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے۔ بات توفیق کی ہوتی ہے میرے دوستو۔ ہزاروں ایکڑ زمین لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، کروڑوں اربوں روپے بینکوں میں جمع ہے۔ کبھی سوچا نہیں کہ بھائی مکہ مدینے میں جانا ہے، کسی نے سوچا؟ غریب غربا سادے لوگ جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ توفیق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اس سے اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے۔ تو ملک حق نواز صاحب دیندار آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، اور ان کی اچھائی اور ان کی نیکی جو ہے اس بات سے مترشح ہے کہ انہوں نے چار کنال زمین، 1 بیگھہ زمین انہوں نے اللہ کے نام پہ دے دی میرے دوست جی۔ اور بھی اعلان کیا، دیکھیں لوگ تو ایک مرلہ نہیں دیتے۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کی دریا دلی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ دل سے میں دعائیں کروں گا انشاءاللہ ان کے لیے، اور کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ جو ہے جو دین کے لیے دیا وقف کیا ہے یہ صدقہ جاری ہے، اور صدقہ جاری ہے تو قیامت تک چلتا رہتا ہے، اور اس کا ثواب میرے دوستو ابدالآباد تک ملتا رہے گا ان کو۔ تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اب اس علاقے میں چونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو میں سب دوستوں سے عرض کروں گا کہ وہ اس کار خیر میں حصہ ملائیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاؤنڈ نہیں آتے، کوئی ریال نہیں آتے، کوئی ڈالر نہیں آتے، کوئی یورو نہیں آتے، کوئی درہم و دینار نہیں آتے۔ آپ حضرات کے تعاون سے یہ دین کا کام چلتا ہے۔ تو میرے دوستو، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نام پر دینے میں کبھی کمی نہیں آتی، کبھی کمی نہیں آتی۔ اس کے نام پہ دیں گے تو وہ 10 گنا زیادہ دے دیں گے۔ اس لیے سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر اسے ملائیں، تاکہ ادارہ جلد تعمیر ہو جائے اور تعلیم و تعلم کا غلغلہ شروع ہو جائے، اور یہ کام جو ہے انشاءاللہ پھر چلتا رہے گا، اور یہ صدقہ جاری رہے گا، اور ملک نواز صاحب، ان کی اولاد، ان کی نسلوں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ بس میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے۔ میں نے آگے جانا ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی دمان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیے، سب کو شاد آباد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، پکا سچا مسلمان بنا دیے، پکا سچا مسلمان بنا دیے، دین کا درد ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور پکا اور سچا سنی مسلمان بنا دے، پکا سچا سنی مسلمان بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا فرما، اولیاء کرام کی سچی محبت کا فرما، صحابہ کبار کی سچی محبت کا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی محبت کا فرما۔ ہم اہل سنت جو ہیں ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دین ہی دین محبت ہے میرے دوستو۔ ہم اللہ سے محبت، سب سے پہلے تو اللہ ہے، اللہ کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی پالن ہار ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اللہ، اور پھر جو بھی محبتیں ہیں اللہ کے حوالے سے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ رسول اللہ، اگر اللہ کے محبوبوں سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ اولیاء اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر حضور کے متعلقین سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ صحابہ رسول ہیں، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ اہل بیت رسول ہیں۔ تو برکت جو ہے وہ رب کائنات کی ذات اور سید عالم کی ذات، یہ دو برکت ہیں، اور ان کے مطابق میرے آگے ہم نے چلنا ہے۔
حضور سے جو وابستہ ہے میرے دوست ہم اس کے غلام ہیں، حضور سے جو وابستہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. اور مومن کی جو موت ہے وہ مومن تو مر کے بھی نہیں مرتا، مومن تو مر کے بھی نہیں مرتا. اور جو اللہ کے خاصان خدا سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں وہ نہ خود مرتے ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے نہ سے مرنے دیتے ہیں. تو ہمارا مسلک جو ہے وہ محبتوں کو بانٹنے والا مسلک ہے. ہم کوئی دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھگڑے فساد فتنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو محبتیں بانٹتے ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، انسانیت کی محبت، انسانیت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، سب کو شاد آباد رکھے، سب کی روزی میں فراخ کرے، سب کے رزق حلال میں سے تندرستی سے، غربت سے، افلاس سے نجات عطا. اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا فرمائے، فراخ روزی عطا فرمائے، غیب سے رزق حلال کے دروازے کھول دے. آمدنی میں، پیداوار میں، فصلوں میں، زمینوں میں بہت وسعت برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے. ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرمائے. میری بہو، میرے بڑے بیٹی کی گھر والی لاہور میں بہت سخت بیمار ہے، دعا کرنے جاتا ہوں تو صحت تندرستی عطا، شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے مردراز فرمائے اور آپ سب کی مردراز فرمائے. اس مسجد میں، اس جگہ میں بہت سے علماء کرام موجود ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد شفیع سعیدی تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اور مولانا مفتی عبد الخالق صاحب سعیدی کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، کیا نام ہے؟ آفتاب خالد صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ دین کے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور یہاں بھی انشاءاللہ اب یہ دین کا پودا لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برابر کرے اور اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اسے مسلک اہل سنت کا عظیم مرکز بنائے، عظیم مرکز بنائے، عظیم مرکز بنائے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ملک حق نواز صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو فراخ روزی عطا فرمائے، سب کو کھلا رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا، سب بیماروں کو صحت عطا. ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں میں قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرمائے. بے روزگاروں کی غیب سے اسباب پیدا فرمائے. بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے، والدین کا تابع فرمان بنائے. بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں بچے نافرمان ہیں. آپ یقین جانیں اولاد کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اولاد پر لازم ہے، فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کو راضی رکھیں اور جنت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب بچوں کو اپنے ماں باپ کا، بزرگوں کا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے، اولاد نرینہ کی خواہش مندوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے. خوش نصیب زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، فرزند ارجمند عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے. بہت سے گھروں میں جوان بچی بیٹھی ہیں، والدین پریشان ہیں. دعا کریں جوان بچیوں کے باہر سے والدین کو اللہ تعالیٰ جلد سے بدوش کرا دے، جلد سے بدوش کرا دے. ان بچیوں کے نصیب اللہ تعالیٰ کھول دے اور ان کی شادی خانہ آبادی کرا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دل کی نیک بنا دے، سب کی دل کی نیک بنا دے. دل کی گہرائی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت دے دے، نیکی کی رغبت دے. برائی سے نفرت دے دے، نیکی کی رغبت دے. ہمیشہ اپنی زبان رکھے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہو. یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ہو. ملک ظہور صاحب پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر دے، ان کی تکلیفیں دور کر دے اور ان کے سب مسئلے حل فرما دے. اور ملک حق نواز صاحب کی جان میں، مال میں، روزی میں، رزق میں، آمدنی میں، پیداوار میں، فصلوں میں، زمینیں بہت وسعت برکت دیتا. اللہ تعالیٰ انہیں رزق کی فراخی اور فراوانی عطا فرمائے، ان کی عزت و عظمت کو دوبارہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ایمان رکھے، اس کا فضل و کرم سب کے شامل ہے. اے رب کریم، اے رؤوف رحیم، مجھے عاجز سے آکار، ذلیل اور حقیر کی ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے
محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ لا الہ الا اللہ محمد۔ کو تنگ کوئی نہ کرے اور آرام سے یہاں سے اپنے راستہ دے دیں، تک پہنچے۔